بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ دوستو، آج کی جو اسلامی ویڈیو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون کو آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، آپ کے نور وجود کی خلقت، ایک روایت کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے اور دوسری روایت کی بنیاد پر 5 لاکھ سال قبل ہوئی تھی۔ آپ کا نور اقدس اسلاب طاہرہ ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور وشود بشکل انسانی میں بطن جناب آمنہ بن وہب سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور۔ آپ کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے امور رما ہوئے ہیں جو حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً آپ کی والدہ ماجہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولد کے وقت کثافتوں سے پاک تھیں۔ آپ مختون اور ناب پدیدہ تھے۔ آپ کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین میں ٹیک کر سجدے خالق ادا کیا، پھر سمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ زبان پر جاری کیا۔ شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا سمان پر جانا بند ہو گیا۔ ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے۔ تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام دنیا کے کیس اور دیگر غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مقامات منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانت کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے اور ان کے موکل مبعوث ہو گئے۔ ایسے ستارے سمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے دیکھا نہ تھا۔ ساوا کی وہ جیت جس کی پرورش کی جاتی تھی جو کشان میں ہے وہ خشک ہو گئی۔ وادی سما جو شام میں ہزاروں سال سے خشک پڑی تھی اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر توگانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محل کسرا میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسرا کے کنکرے زمین پر گر پڑے اور طاق کسرے شگفتہ ہو گئے اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی۔ اس رات کو فارس کے عظیم عالم نے، جسے موبزان موبس کہتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ تندور سرکش اور وحشی اونٹ عربی گوروں کو کھینچ رہے ہیں، انہیں بلاد فارس میں متفرق کر رہے ہیں۔ اس نے اس کا خواب کا بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نوشیروان کسرا نے ایک قاصد کے ذریعے سے اپنے ہیرا کو گورنر نعمان بن مندر کو کہا بھیجا کہ ہمارے عالم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تو کسی ایسے عقل مند اور ہوشیار شخص کو میرے پاس بھیج دے جو اس کی اطمینان بخش تعبیر دے کر مجھے مطمئن کر سکے۔ نعمان بن منظر نے عبد المسیح بن عمر غصافی کو، جو بہت لائق تھا، بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ نوشیروان بادشاہ نے عبد المسیح سے تمام واقعات بیان کیے اور اسے تعبیر کی خواہش کی۔ اس نے بڑے غور و غوص کے بعد عرض کیا، اے بادشاہ، شام میں میرا ماموں ستی کا ہی رہتا ہے اور وہ اس فن کا بہت بڑا عالم ہے، وہ صحیح جواب دے سکتا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نوشیروان نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ فوراً شام چلا جائے۔ چنانچہ روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور بربابت ابن واضح باب جابیہ میں اسے اس وقت ملا جبکہ وہ عالم اقتدار میں تھا۔ عبد المسیح نے کان میں چیخ کر اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آ چکی ہے جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے ساری دنیا روشن ہو چکی ہے۔
اور وہ آخری نبی ہیں۔ جب نوشیروان کونسل کے ایک مردوں زون حکمران کنکرے کی عدد کے مطابق حکومت گر چکے گی تو یہ ملک اس خاندان سے نکل جائے گا۔ سما فازت نفسا، اور یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ دوستو یہ واقعہ روزہ الباب اور سیرت حلبیہ، حیات القلوب اور الیعقوبی صفحہ نمبر 9 میں واقعہ درج ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔